السلام علیکم. ہم او لیولس کی اسلامیت کے کورس کو کور کرتے ہوئے چل رہے تھے، اس کی ساری ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور آج بھی ہم ایک ویڈیو قرآن پیسج کے پر لے کے آئے ہیں. پیسج نمبر 8 کور کریں گے آج، اور اس میں جو ہے مارکنگ اسکیم بھی ڈسکس کریں گے، اور ایڈیشنل پوائنٹس جو میرے خیال سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. پیسج نمبر 6 سے جو آنورڈس ہم چل رہے تھے، پیسج نمبر 1 to 5 تھا گاڈ اباؤٹ ہمسیلف، اللہ اباؤٹ ہمسیلف. اینڈ دین 6 سے آنورڈز ہم چل رہے ہیں اللہز ریلیشن شپ ود دا ورلڈ، دا کریٹڈ ورلڈ. تو اس میں آپ 6 7 8 9 اور 10 یہ 5 آیتیں ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہیں، اور آیت نمبر 11 سے 15 جو ہے وہ میسنجرس کے ساتھ ہیں، اللہز میسنجرس اس کے بارے میں. تو ہم ابھی آیت نمبر یعنی پیسج نمبر 8 پہ ہیں، جو کہ بڑا مشہور پیسج ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس میں 2 اینگلز سے بات ہو رہی ہے. ایک، اللہ تعالیٰ نے جو صورت نازل کی تھی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، ریولیشن شروع ہوئی تھی، وہ اس آیت سے شروع ہوئی تھی. تو یہ اس کی امپورٹنس ہے، اور اس کی جو ڈسکشن ہے اس ڈسکشن میں ہم بات کر رہے ہیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا فرسٹ ٹائم ہیومن کائنڈ کو، وہ دا کریٹر آف مین کائنڈ. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کام بالکل شروع میں ہی ابھی شروع ہی تھی، اور اس میں جو کام ہمیں کرنے کو بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ پڑھو، ٹھیک ہے، سمجھو، آگے بڑھو، اور تمہارا خدا تمہارے رب نے تمہیں جو وہ پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، اور جو اس کو نہیں پتا تھا وہ اس کو دیا ہے. تو نوئنگ اینڈ ناٹ نوئنگ، نوئنگ واٹ ہی ڈڈ ناٹ نو، اینڈ دین آفٹر نوئنگ پروکلیمنگ دیٹ ہی از یور گاڈ. یہ پورا تھیم ہے اس پورے پیسج کا. تو شروع کرتے ہیں جی. مارکنگ اسکیم نے کیا کہا ہے؟ مین تھیم یہ بتا رہے ہیں، کریٹر، گاڈ ایز کریٹر، گاڈ از جنرس، اینڈ فرسٹ ریولیشن. یہ 3 مین تھیمز ہیں، اس کے گرد گھومے گی. تو کینڈیڈیٹس یہ باتیں کریں گے. کیا کریں گے؟ گاڈ از دا کریٹر، یہ 2020 میں کی مارکنگ اسکیم ہے. ٹھیک ہے. گاڈ از دا کریٹر ایز شون ان دا سورہ تھرو دا ویز آف دا وے ہیومن واز کریٹڈ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے تخلیق کیا؟ انسان نے ایک کلاٹ آف بلڈ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپلین کریں گے آپ. پھر آپ ایکسپلین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کریٹ کرتے ہیں، پچھلی صورت میں بھی آیا تھا کہ جب جس کو کریٹ کیا اس کی ضرورتیں ہی پوری کی. تو سب سے پہلی ضرورت جو اس کو، سب سے امپورٹنٹ ضرورت جو اس کو ہے، وہ امپورٹنٹ ضرورت ہے اس کو یہ جاننے کی کہ وہ کیوں آیا، کہاں آیا. سو دا نیڈ آف نالج از ڈسکسڈ ان دس سورہ، اینڈ دس از دا فرسٹ ریولیشن. یہ بات ہوئی. اور یہ ہے انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے، جس میں کہ اپنا انٹروڈکشن ہیومن کائنڈ کو فار دا فرسٹ ٹائم کروایا تھا، تو اس طرح سے کروایا تھا. اور اس کی امپورٹنس میں آپ بات کر سکتے ہیں اگین کہ یہ فرسٹ ریولیشن تھی. تو دس از ہاؤ گاڈ وانٹیڈ دا ہیومن کائنڈ ٹو نو ہم فار دا فرسٹ ٹائم، دیٹ ہی از دا ون ہو گیوز دیم پاور. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کیا کہا؟ گاڈ ہیز کریٹڈ دیم، ہی بیسٹوز نالج اپان دیم، سیکنگ نالج از انکریجڈ، سو ہیومن کائنڈ شوڈ ٹرائی their بیسٹ ٹو لرن throughout their lives, especially religious knowledge, so they can get to know their Lord. Each subject, that is science وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, has a value to it and can help humans get closer to God. ٹھیک ہے. It also helps Muslims to understand how Prophet and Islam started. They should reflect upon how God had sent down for them to what God has sent down to them to help them live their lives. So they should be grateful to God. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے ٹوٹل اس پہ پورے مارکس دے دیں گے وہ آپ کو. ہم اس کے اوپر بھی بلڈ اپ آن کرتے ہیں. پہلے میں 2020 سے پرانی، یہ کم آئی ہے ویسے ٹوٹل اب تک میرے پاس جو پاس سے پڑھا میں 7-8 دفعہ ہی آئی ہے. ٹھیک ہے. واپس وہی ہم ڈسکس کرتے ہیں. 2017 میں کیا بات ہوئی تھی؟ ڈیولپ دا تھیمس فار گاڈ از کریٹر، ہیومن واز کریٹڈ فرام اے کلاٹ، ہی گیوز ہز کریشن واٹ دے نیڈ، وہی والی بات. ٹھیک ہے. دیٹ از نالج. Importance of the first revelation, that it is the introduction of Islam and prophethood, and it is very emphasized upon the seeking of knowledge. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ امپورٹنس میں آئیں گے. Human kind to understand how God created them, then he gives them knowledge, seeking knowledge is encouraged, so humankind should try to best to learn throughout their lives, especially religious knowledge. Each subject has its own value and can help humans get closer to God. یہ سب پیچھے بات ہو گئی.
It also helps Muslims understand how prophethood and Islam started, and they should reflect upon what God has sent down to them to help them in their lives. So they should be grateful to God, and this is the end. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اس صورت کے لیے وہ پوائنٹس دیے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو مارکس پورے دے دیں گے. اور میں ایڈیشنلی کچھ بلڈ اپ آن کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد تاکہ آپ کو اور بہتر خوبصورت جواب آپ کا ہو سکے. تو اس پہ بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ترجمے کے اوپر ہم کیا بلڈ اپ آن کر سکتے ہیں. اگین میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اگر آپ کو وہ پوائنٹس اپنے لیے اضافی چاہیے تو میں یہ بتا دوں گا کہ اس ویڈیو میں نے کتنے پوائنٹس ایکسٹرا بتائے. نوٹ ڈاؤن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو پوائنٹ نمبر 1 ابھی تو ہم ترجمے کی بات کرتے ہیں, یعنی واٹ آر دا مین تھیمس کی بات کرتے ہیں. تو مین تھیمس کے اندر جو ہے وہ جو پوائنٹ ایڈ ہو سکتا ہے وہ ہے دی فرسٹ ورڈ that Allah revealed to humankind was to read. The first word that Allah has introduced to humankind is to read. یہ یہاں پہ یہ بات یہاں پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی امپورٹنس پھر آگیا وہاں امپورٹنس سے بتائیں گے. ابھی تو میں ترجمے میں یہ لفظ کا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ورڈ دیٹ دا ہیومن کائنڈ واز انٹروڈیوسڈ فرام our holy Lord is the word read. پھر اس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں اس کی ترجمے کے اندر کہ how human has been created through علق, through the clot, and how this was revealed 1400 years ago, 1500 years ago. تھوڑا سا اس کا یہاں پہ ٹچ دے سکتے ہیں. اس کی امپورٹنس اگین نیچے امپورٹنس میں اس بات کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے سال پہلے, اتنے مطلب ہنڈریڈز آف ایئرس, ایون 1000 ایئرس پہلے جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ نے یہ ریویل کیا, جو نالج ہمیں بہت بعد میں سائنس نے دی. اچھا, پھر ہم اس کے ترجمے میں انہوں نے جو ہے وہ یہ جو اقرا و ربک الاکرم ہے نا, اس کو تھوڑا کم ایکسپلین کیا کہ آپ کا پیچھے سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا, نہ کلاٹ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے باؤنٹی فل ہیں. ٹھیک ہے. پڑھو اور دیکھو تمہارا رب کتنا اکرام کرنے والا ہے, کتنا تمہیں انعام و اکرام دینے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ والی پارٹ کو اس نے کم یہاں پہ نوٹس میں کم آیا. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ از دا کریٹر, اقرا بسم ربک الذی خلق, پیچھے والے پیج پہ چلتے ہیں جہاں پہ صورت موجود ہے لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. بسم ربک الذی خلق الانسان من علق, یہ بات تو ہو گئی یہاں پہ کہ گاڈ کریٹڈ. ٹھیک ہے. کریٹڈ فرام دی کلاٹ. لیکن یہ والی جو بات ہے نا کہ اس کو تھوڑا سا بلڈ اپ آن کرنا پڑے گا کہ پڑھو, جانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے اکرام دیے ہیں. اس اینگل سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جانو, پڑھو کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کتنا صاحب اکرام ہے, تم لوگوں کے لیے تم سے محبت کرنے والا ہے. اگین یہ پوائنٹ پہ ہم امپورٹنس میں مزید بلڈ اپ آن کریں گے. یہاں پہ لکھیں گے ترجمے میں اس بات کو, تو ہم اس کو امپورٹنس میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ترجمے میں ٹچ اپون کرنا ہے ہاؤ باؤنٹیفل آور لارڈ از. read and understand how bountiful our Lord is. That is what the Lord wants us to do. یہ ترجمے میں بات ایکسٹرا ہونی چاہیے تھی, یا کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پہ. اور یہ بات پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا, I think. And point number 4 is there a point number 4 in translation? Yes, the importance of importance of writing. Importance of writing and pen has been elaborated. How important is it to be literate? ٹھیک ہے. یہ بات یہاں پہ ایڈیشنلی آپ بول سکتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہی ہوئی. ٹو بی لٹریٹ, قلم کو ایمفیسائز کیا ہے. تو بینگ لٹریٹ, بینگ دا لٹریسی, دا ایبلٹی ٹو رائٹ, اس کو اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ریولیشن میں کتنی امپورٹنس دی ہے, یہ بات آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے. اور پھر یہ بات تو انہوں نے کی that Allah has given us the knowledge that we didn't have, and that knowledge is the knowledge of number 1. یہ پوائنٹ نمبر 5 ہے, 4 ہے, 5 ہے, تھوڑا مس ہو گیا تھا, دیکھ لیجیے گا.
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ معلومات دی جو اس کے پاس نہیں تھی. تو وہ کیا معلومات تھی؟ ٹھیک ہے، علم الانسان ما لم یعلم، دیا وہ جو وہ علم سکھایا جو اس کے پاس نہیں تھا. تو اس کے پاس کیا علم نہیں تھا؟ اس کے بعد ایک تو یہ علم نہیں تھا کہ ہو از دیئر لارڈ. ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق کرنے والا کون ہے، یہ علم انسان کو اللہ کے بتائے بغیر ایگزیکٹلی نہیں پتا چل سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. یہ بھی انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اس وقت. انسان بہت ہی فضول ہو گیا تھا نا، اور آج بھی بہت ساری ہم غلط حرکتیں کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایسی حرکتوں پہ اتر آیا تھا کہ خود انسانیت کے لیے وہ تباہی کا باعث تھی. تو ہاؤ ٹو بی سکسیزفل ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر، یہ دونوں باتیں ہمیں نہیں پتا کہ ہو از آور لارڈ اینڈ ہاؤ ٹو بی سکسیزفل. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ صورت میں بات چل رہی ہے، ترجمے میں بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی امپورٹنس میں. تو جب ہم ترجمے میں یہ ساری باتیں کر چکے تو انہی کی ہم امپورٹنس کو بھی ایکسٹرا آرڈنری ایمفسائز کر سکتے ہیں. میں پھر اسی پیج پہ چلتا ہوں جہاں پہ ترجمہ موجود ہے کہ اس کو آپ ایمفسائز کریں کہ this is a very prominent factor of Islam, that the first word that Islam has communicated with its followers is the word read. This shows how much importance and emphasis is there to understand and read and to be able to know, to be able to understand. اس کو بہت آپ نے بلڈ اپون کر سکتے ہیں، اس میں کافی بڑے بڑے تگڑے جملے بول سکتے ہیں. میں نے بھی ایسے بھی آپ کو ایک آدھ جملہ تو دیا. ٹھیک ہے، then telling us that we were made from a clot, and then Allah Ta'ala will be very bountiful to us if we try to understand things more. یہ بھی ایک اینگل ہے نا. If we read, if we understand, if we know about God and then follow what we know, then Allah Ta'ala will be very bountiful, and from a clot which is nothing, He will take us to the heavens and make us the ashraful makhluqat, which is the highest of all His creations. تو یہ جملہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ الگ سے شروع ہوا اور اکرام کرتے کرتے ہم وہاں تک چلے گئے جہاں پہ کہ ہم اشرف المخلوقات ہو گئے، کیونکہ ہم نے اقرا کیا، کیونکہ ہم نے پڑھا، وہ جانا جو اللہ تعالیٰ ہمیں جاننے کو کہہ رہے ہیں. تو یہ پوائنٹ نمبر 2 ایکسٹرا ایکسپلینیشن میں موجود ہو سکتا ہے کہ الگ سے سفر شروع ہوا اور اشرف المخلوقات تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، یہ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. پھر اس میں امپورٹنس آف، جیسے میں نے کہا قلم کی آپ نے وہاں بات کی تھی تو قلم کی یہاں بھی بات کریں گے. دس شوز اس دی امپورٹنس آف لٹریسی، not only the knowledge of Islam, not only the knowledge of Quran, but the literacy itself is also recommended, is needed. If we are talking about writing things down, reading things, reading and writing first requires the ability to be literate and then understanding what the word of God is. تو لٹریسی کی امپورٹنس جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ بتائی گئی ہے، ہم اس طرح سے بات سمجھا سکتے ہیں. آخری پوائنٹ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھایا جو اس کو نہیں پتا تھا. تو یہاں پہ ان 2 باتوں کو آپ مزید ایمفسائز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ کیا باتیں ہیں جو انسان کو نہیں پتا تھی جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں. واٹ آر دا تھیمس آف قرآن that God has given us which the humankind didn't know before. تو point number 1, the humankind normally, the word of God, whenever it is revealed either in Bible or in the older books, the word of God is revealed to show us that who is our Lord. Humankind has a limited vision. It cannot see, it cannot actually perceive completely who our Lord is, and we need an introduction by our Lord. تو یہ والا جملہ یاد ہو سکتا ہے کہ what has the Lord given us in Quran? Number 1, the Lord has given us an introduction of Himself which we couldn't have completely understood without His help. ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ what we didn't know, علم الانسان ما لم یعلم، وہ کیا نہیں ہم جانتے تھے جو اللہ نے ہمیں علم کیا، علم تعلیم کیا through this Quran. Number 2, the Lord gave us the righteous way that would make us successful in this world and hereafter. اس پہ آپ مزید سے تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. جیسے اب حالات مکہ کے حالات لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جھوٹ بولتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اٹراسٹیز کمٹ کرتے تھے، ہیومن کائنڈ ایکویلٹی نہیں تھی، عورتوں کے ساتھ ظلم تھا، بچوں کو دفناتے تھے، یہ ساری حرکتیں کرتے تھے. ٹو بی اے بیٹر ہیومن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھانے کے لیے، وہ دیٹ ہی ڈیڈنٹ نو. اور آج بھی اگر ہم غور کریں تو ہم بہت مین ہو جاتے ہیں. وی بیکم ویری مین اینڈ قرآن ٹیچز اس ٹو بی اے بیٹر ہیومن فار دا ہول ورلڈ, for the benefit of the whole world. Quran teaches us to be a better human.
اس میں جو ہے وہ ٹو بی مرسیفل، ٹو بی ہیلپ فل، ٹو پلانٹ ٹریز، ٹو ہیلپ دی انوائرمنٹ، ٹو ہیلپ ادرز، ٹو بی مرسیفل ٹو ویک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹو بیکم اے بیٹر پرسن ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر، ٹو میک دس ورلڈ بیٹر اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر، دونوں جگہوں کو کی بہتری کے لیے ہمیں دیا گیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو اس میں سے آپ دے سکتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو میں نے وہاں بھی اور یہاں بھی آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس دیے. آپ اگر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پاز کر کے لکھ لیں ان پوائنٹس کو، یہ آپ کے بعد میں بہت کام آئیں گے جب اپنا سوال اپنا جواب بلڈ اپون کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. پیسج نمبر 9 سے شروع کرتا ہوں فٹافٹ میں، آپ اس کی تیاری کریں. میں پیسج نمبر 9 آپ کے لیے تیار کر کے بھیجتا ہوں. اوکے جی، اللہ حافظ.